آج میں اپنے نوجوان بھائیوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کچھ نصیحت کرنا چاہوں گا۔ وہ حدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے اور بھی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی جس کا ترجمہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ قیامت کے روز کس طرح کے حالات ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورج کو ہمارے سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دے گا تو نہ جانے کتنی گرمی ہوگی اور اس سورج کی تپش کتنی ہوگی، کیونکہ آج کے ڈیٹ پہ، آج کے زمانے کے حساب سے یہ سورج ہم سے کوسوں دور ہے، بہت دور ہے، پھر بھی ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، اسی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا۔ تو ان 7 میں سے ایک ہے وشاب نشأ بعبادت اللہ، یعنی کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے، اور یہ ہے ان 7 قسم لوگوں میں سے۔ اور یہ دوسرا شخص یعنی نوجوان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش نصیب بندوں میں سے دوسرے نمبر پر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ محترم بھائیوں، لیکن آج ہماری زندگی کیا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ انسان کی زندگی میں جوانی کا مرحلہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جب بھی انسان پہنچ جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہماری زندگی کی شروعات ہے، ابھی تو ہم اسٹارٹنگ میں ہیں، یہ ہماری زندگی موج و مستی کی زندگی ہے، یہ عیاش بھری زندگی ہے، اس کو ہم جیسے چاہیں ویسے بتا دیں۔ لیکن جہاں تک دین پر عمل کرنے کا تعلق ہے تو ان کے خیال کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ زندگی ابھی لمبی ہے، بعد میں یا پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یاد رکھو کہ یہ جو ہمارے سامنے جو بوڑھے ضعیف لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ بھی کبھی ہماری طرح ہی تھے، یہ بھی سوچتے تھے کہ آگے چل کے اپنی عبادت کر لیں گے، آگے چل کے نمازیں پڑھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، خوش کر لیں گے۔ لیکن آج ان سے پوچھو، ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یہ خود کمزور ہو چکے ہیں، چلنے پھرنے کے صحیح سے لائق نہیں ہو پاتے، تو اس عمر میں آ کے عبادت کہاں سے کریں گے؟ آپ ذرا خود سے سوچیں کہ جو جوانی کے عالم میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں آ کے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، کسی طرح سے چل پھرنے کے قابل ہوتا ہے، نہ کہ وہ چیز کرنے کے قابل ہوتا ہے جو وہ جوانی میں کرنے والا تھا۔ تو اس لیے غلط سوچ، غلط فہمی ہمارے اندر سے نکال دینا چاہیے کہ ابھی لمبی زندگی ہے، آگے چل کے ہم کر لیں گے۔